ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. آج بھی دلی میں ان کا مزار موجود ہے. یہ خلیفہ تھے خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، جن کی درگاہ اجمیر میں. یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 4 سال 4 مہینے کا چھوٹا بچہ تھا. ان کے علاقے میں خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ آئے تھے دین کی دعوت کے لیے، محنت کے لیے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو 4 سال کا بچہ ہے، اس کی ماں کو پتہ چلا کہ ہمارے گاؤں میں آس پاس میں ایک اللہ والے آئے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں. تو ماں کو خیال ہوا کہ میں اپنے بچے کی بسم اللہ خواجہ صاحب سے کروا. اللہ والا آئے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں، ان سے میں اپنے بچے کی بسم اللہ کراؤں. بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے پڑھائی کی شروعات. وہ پڑھا دیں گے بسم اللہ، الف با تا شروع کروا دیں گے، اس کو کہتے ہیں بسم اللہ کرنا. وہ اپنے بچے کو لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو علاقے میں گھوم رہے تھے وہاں پہنچ گئی. اور کسی آدمی کے ذریعے، یہ چیز تھوڑی سی کم کرواؤ، اور کسی آدمی کے ذریعے اطلاع کروائی کہ ایک عورت آئی ہوئی ہے، وہ اپنے چھوٹے بچے کی بسم اللہ کرانا چاہتی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمٰن نے کہا کوئی بات نہیں، لے آؤ، بسم اللہ کرانے میں کیا جاتا ہے بھائی. بچے کو بٹھایا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمٰن نے اب اس بچے کی تختی لکھنی چاہیے. اس زمانے میں لکڑی کی تختی آتی تھی اور لکڑی کا قلم ہوتا تھا، دوات میں ڈبو کر اس کو لکھتے تھے الف با تا، اور پھر وہ بزرگ بچے سے پڑھواتا تھا کہ پڑھو یہ الف ہے یہ با ہے، اس کو کہتے ہیں تختی لکھنا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمٰن نے قطب الدین بختیار کاکی کی تختی لکھنے کا ارادہ کیا کہ اس کو بسم اللہ کرا لیے. فوراً دل میں الہام ہوا، اللہ کی طرف سے ایک آواز دل میں آئی کہ تم قطب الدین کی تختی نہ لکھو، حمید الدین ناگوری آ رہا ہے، وہ ان کی تختی لکھے گا. خواجہ معین الدین چشتی کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے منع کیا، تم نہ لکھو، تم سے بھی بڑا ایک اللہ والا حمید الدین ناگوری آ رہا ہے، وہ لکھے گا. حضرت نے اپنا ہاتھ روک لیا، تختی نہیں لکھی. اور تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، 10 20 50 منٹ گزری ہوں گی کہ ایک اللہ والے آ گئے، حمید الدین ناگوری آ گئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا آئیے آئیے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے اور اس بچے کی بسم اللہ کرانی ہے، آپ تختی لکھ دیجیے. وہ بزرگ آگے بڑھے، تختی ہاتھ میں لی، قلم دوات میں ڈبویا اور الف با لکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس درمیان میں بچے سے اس نے مذاق کر لی قطب الدین بختیار کاکی سے، بیٹا کیا لکھوں تمہاری بسم اللہ میں، بولو. مذاق کر رہے ہیں ویسے ہی، قلم ڈبو کے ارادہ کر رہے ہیں لکھنے کا، اور بچے سے مذاق کیا. بچہ بتاؤ تمہاری تختی پر کیا لکھوں. قطب الدین بختیار کی عمر کتنی ہے؟ 4 سال 4 مہینے. بزرگ نے پوچھا کیا تختی لکھنی ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. 15واں پارہ شروع کر دے پڑھنا ہی. اب وہ بزرگ بھی حیران، خواجہ معین الدین بھی حیران، لوگ بھی حیران، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو الف با سیکھنے کے لیے آیا، بسم اللہ شروعات کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ 15 پارے حفظ پڑھتا جا رہا. تو اس کو چپ کیا، ٹھہرو ٹھہرو، رکو رکو. اور حمید الدین ناگوری نے پوچھا بیٹا تم تو بسم اللہ کرنے آئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم 15 پارے پڑھتے جا رہے ہو، حفظ ہے تمہیں یہ؟ ان کا جواب سنو، اور ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوں گی، وہ بھی پلے باندھے اس بات کو. بچے نے کہا، قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ میری امی 15 پارہ کا حافظ ہے، 15 پاروں کی حافظہ ہے. وہ جب میں ان کے پیٹ میں تھا تب بھی، جب وہ مجھے دودھ پلاتی تھی تب بھی، جب گود میں رکھتی تھی تب بھی، اس سارے زمانے میں وہ 15 پاروں کو بار بار پڑھتی رہی. چونکہ حافظہ تھی، اس کے بار بار پڑھنے کی وجہ سے 15 پارہ مجھے حفظ یاد ہے. تمہیں بسم اللہ لکھنی ہے تو 16 پارے کے لیے. یہ ہے ماں کی گود، بچے کا پہلا مدرسہ. آج کہاں ہے ایسی مائیں؟ رات دن گاڑی بکنا، لڑائی جھگڑے کرنا، عہدہ سیدھا کام کرنا، لکڑی چرا چرا کے لے آئے، اوپڑا چرا کے لے آئے. ان کا ایمان تو اتنا سا بس، جیسی ماں ویسا بچہ ہوگا. یہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اور اگر تمہیں یقین نہ ہے تو اور نیچے اترو، یہ تو بہت پرانے زمانے کے لوگ ہو گئے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، آپ سب جانتے ہیں ان کو. دعوت و تبلیغ میں آپ کا ٹائم لگتا رہتا ہے، فضائل اعمال آپ پڑھتے ہیں یا کم سے کم سنتے ضرور ہیں. یہ فضائل اعمال شیخ زکریا نے لکھی ہے. ان کے والد تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب. شیخ زکریا نے اپنے والد کے بارے میں لکھا ہے
اور لکھا ہے کہ میری دادی جان یعنی مولانا یحییٰ صاحب کی والدہ شیخ زکریا کی دادی، کہ میری دادی جان قرآن شریف بہت پڑھتی تھی. رمضان میں تو روزانہ 40 پارے پڑھنے کا معمول تھا. ایک قرآن پورے کی، دوسرے 10 پارے اور پڑھ لیے، تو روزانہ 40 پارہ پڑھتی تھی. لکھا شیخ زکریا نے کہ اس کثرت تلاوت کی برکت تھی کہ میرے والد نے جب بولنا شروع کیا تو پاؤ پار ان کو حفظ یاد. جب ابا امی ایسا کہنا شروع کیا اس وقت پاؤ پارا ان کو حفظ یاد تھا. شیخ زکریا نے لکھا ہے. یہ کس چیز کا اثر ہے؟ گھر کا جیسا ماحول ہے، ماں جیسی ہے، وہ جیسی تربیت دے گی ویسا رنگ چڑھے گا. بہرحال وقت کی گنجائش نہیں ہے، تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو دیندارانہ بناؤ. بچہ جیسا دیکھے گا ویسا خود بخود لے لے گا. ایک موٹی سی مثال دیتا رہتا ہوں. اگر کوئی آدمی ڈاکٹر ہے اور وہ ڈاکٹری کا پیشہ کرتا ہے، روزانہ مریض دیکھتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، گولی دیتا، فلاں کرتا ہے. اس کا ایک بچہ ہے چھوٹا سا، وہ جب عام بچوں میں کھیلے گا تو کون سا کھیل کھیلے گا؟ آپ بتاؤ. یہی کھیل کھیلے گا کہ بچوں کو لائے گا، ان میں سے ایک کو بیمار کہ تو بیمار ہے، ادھر ہاتھ دکھا، نبض دیکھے گا، اور اس کو کچھ چاہے ماٹی کی گولی بنا کے دے گا، لٹا کے تنکا سے سوئی لگائے گا. کیوں؟ اس نے اپنے ابا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا. اور اگر ملا جیوں کے بچے ہیں، مکتب میں پڑھانے والے کا بچہ ہے، استاد کا بچہ ہے، جب وہ عام بچوں کے ساتھ کھیلے گا تو اس کا کھیل یہ ہے کہ سب کو لائن سے بٹھائے گا اور پڑھائے گا، پڑھو، اور ایک چھوٹی سی ڈنڈی لے کے سب کو مارے گا، یاد نہ کرو تم نو کرو یہ کرو. اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کو یہی دیکھا ہے. تو وہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ گھر میں جیسا ماحول ہوگا ویسا ہی اثر بچہ لے کر آئے گا، خود بخود لے کر آئے گا. نماز کے پابند لوگ ہیں، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رہتی ہے، سچ بولنے کا عادی ہیں، جھگڑے کبھی نہیں کرتے ہیں، حلال کمائی کا اہتمام کرتے ہیں، خدا کی قسم آٹومیٹک بچے پر اثر آئے گا. ممکن ہی نہیں یہ چیز، اور اس چیز کو سائنس نے مانا ہے. وقت ہوتا ہے میں آپ کو چند واقعات سناتا ہے سائنس کیسے مانتی ہے اس چیز کو. تو پہلا کام یہ کیجیے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو دیندارانہ بنا دیجیے. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے اپنے بچوں کو مکتب اور مدرسے سے ضرور جوڑ دیجیے. 2 3 4 سال کے لیے ضرور مکتب بھیجیے، مدرسے بھیجیے. ہم نہیں کہتے آپ سے کہ آپ ان کو مولانا بنائیں، مفتی بنائیں، قاری بنائیں. ہم نہیں کہتے آپ سے بنائیں، بہت اچھی بات، آپ کی قسمت. نہ بنائیں تو کم سے کم 3 4 سال کے لیے بچے کو مکتب سے ضرور جوڑیں تاکہ وہ آگے چل کر مسلمان رہ سکے. ورنہ مسلمان رہنا اب مشکل ہوگا. فتنوں کا دور ہے، ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں، رات دن آدمی کی سوچ بدلتی ہے، خیالات چینج ہو جاتے ہیں. اگر ان کو مسلمان رکھنا ہے تو کم عمری میں 4 سال 5 سال کی عمر میں مکتب جوڑو. ان کے دل میں اللہ کی محبت اتاری جائے گی، قرآن لکھا جائے گا، دعائیں یاد کروائی جائیں گی، نماز سکھائی جائے گی. پھر آگے چل کر وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، میری بلا سے چاہے وہ کچھ بھی بنے، لیکن انشاءاللہ مسلمان رہے. اس لیے کہ پہلے دن اس کے سادہ دل پر اللہ لکھا گیا ہے، قرآن لکھا گیا ہے، دین کی محبت اس کے دل میں اتاری گئی. اپنی آنکھوں سے اس نے ایک دیندارانہ ماحول دیکھا ہے مدرسے میں، تو انشاءاللہ آگے چل کر وہ مسلمان رہے. ان 2 کاموں کو آپ اہتمام سے کیجئے اور یہی پیغام آج لے کر جائیے کہ انشاءاللہ ہم سب حوصلے بنائیں گے اور اپنے تمام بچوں کو، کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہ رہے جو دینی تعلیم نہ سیکھے. چاہے 4 سال کے لیے سیکھے، کہ اس کے بعد آپ اسکول پڑھاؤ، کالج پڑھاؤ، آپ کی مرضی، جو چاہے ان کو بناؤ، لیکن انسان بناؤ، مسلمان بناؤ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں اور سننے والیوں کو عمل کی سعادت